ناظرین اس وقت میں آپ کو دو ملکوں کی ویزا پالیسیوں میں تبدیلی کی خبر دے رہا ہوں۔ ایک تو پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے اور دوسری اچھی نہیں ہے، اور جو اچھی نہیں ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو سعودی عرب کا دورے پہ تشریف لے جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کم از کم یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کروا دیں۔ تو یہ ہے کیا، اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اچھی خبر شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ویزا پالیسی دی ہے، اور اس ویزا پالیسی میں اس نے کچھ ملکوں پہ نہیں 50 ملکوں پہ ایک پابندی لگائی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ ویزا جاری کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس کو ویزا جب ملے گا تو اس کے ساتھ $20,000 کا ایک بانڈ لگانا پڑے گا، جو کہ قابل واپسی ہوگا، لیکن وہ ایک ضمانت کے طور پہ ہوگا۔ $20,000 بہت بڑی رقم ہے، یہ ویزا اپلائی کرنے والے کو لگانا پڑے گا، اور اس چیز کی ضمانت ہے کہ وہ امریکہ میں رک جائے گا، کہیں سلپ ہو جائے گا، یا وہ واپس آئے گا، اور جب وہ واپس آئے گا تو واپسی پہ اس کو یہ $20,000 مل جائیں گے۔ لیکن یہ جو پابندی ہے یہ 50 ملکوں پہ جن پہ لگی ہے ان میں پاکستان نہیں ہے۔ اہم خبر یہ ہے اس میں کہ اس میں پاکستان نہیں ہے، پاکستان کو استثناء دیا گیا ہے، اور اس میں جو ملک ہیں اس میں ایشیا میں تو بنگلہ دیش اور نیپال ہیں، اور اس کے علاوہ افریقہ کے 30 ملک ہیں، اور افریقہ کے 30 ملکوں کے علاوہ اس میں ایشیا کا میں نے بتا دیا، کیریبین اور بحر الکاہل کے کچھ ملک ہیں۔ تو یہ دراصل انہوں نے بیسیکلی اس لیے کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ لوگ وہاں پہ سٹے کر لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ادھر غیر قانونی ہو جاتے ہیں اور ادھر رہ کے کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس میں جو بہتری کی خبر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو انہوں نے پاکستان پر یہ شرط نہیں رکھی، کیونکہ دیکھیں $20,000 کو بندہ اگر امریکہ میں کسی کام سے بھی جا رہا ہے، ظاہر ہے ہر کوئی سیر کے لیے تو نہیں جاتا، کوئی اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے یا کسی اس کی خوشی غمی میں شریک ہونے، یا پھر یہ کہ ایون اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ کوئی سیر کرنے جا رہا ہے، یا کوئی وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹی کوئی اپنی کوئی پروفیشنل کوئی کام ہے اس کو، کیونکہ پروفیشنلی بھی لوگ جا کے ویزا لے کے جا کے کوئی چیز جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی کام سے مراد کمائی نہیں کر سکتے، کوئی پروفیشنل صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اس کو اگر $20,000 ساتھ جمع کرانے پڑیں تو مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک استثناء اور بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ پاکستانیوں کو نہیں دینا پڑیں گے، ورنہ ویزا اپلائی کرنا ہی مشکل ہو جاتا بہت سے لوگوں کے لیے۔ اب یہ پاکستانیوں پہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے وہی بات کہ پاکستان کو بدنام نہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر وہی کام شروع کر دیں کہ ویزا لے کے وہاں جا کے سلپ ہو جائیں، اور اس سے ملک بھی بدنام ہوتا ہے، اور جو سلپ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ اس میں کب کان دھرتے ہیں، لوگوں کے دل تو ذہنوں پہ ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ امریکہ ہی جانا ہے، اور امریکہ پھر چلے جاتے ہیں تو وہاں جو ہوتا ہے یہ پھر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے تو بہت کچھ سنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی خبر تھی، آپ سے شیئر کی ہے، اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات کا ثبوت دیا ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو بری خبر ہے، جو اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی سعودی عرب جانے کے لیے عمرہ ویزا پہ، اور زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ عمرے کے لیے ہی سعودی عرب جاتے ہیں، اس پہ ایک فیس لگا دی ہے انہوں نے، اور یہ آپ سمجھیں کہ ایک بڑی ہی مطلب یہ کہ زور زبردستی والی فیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جو ویزا عمرہ زائر ہے، عمرہ کرنے والا بندہ جو ہے، اس کو روزانہ کے لحاظ سے سعودی گورنمنٹ کو 20 ریال ادا کرنا پڑیں گے، کہ وہ اسے کہتے ہیں، اس کا انہوں نے نام رکھا ہے میل کوڈ، یہ میل کے لیے، خوراک کے لیے، کہ آپ سعودی حکومت سے خوراک خریدیں، یعنی کہ 20 آپ ریال دیں، اور وہاں پہ جو سعودی حکومت کی طرف سے جو کوئی ہوٹل یا ریسٹوران جو انہوں نے مقرر کیے ہوں گے وہاں سے آپ جا کے کھانا لے لیں۔ تو یہ فیس اس طرح سے لینا اور لوگوں کو پابند کرنا، ظاہر ہے لوگوں نے کھانا تو کھانا ہی ہے، اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ 20 ریال کا ہی کھانا کھائے، یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حکومت سعودی عرب نے
یہ کر کے تو ماسوائے اس کے کہ اپنی کمائی میں اضافہ کیا ہے، عمرہ زائرین کے لیے مشکلات کرتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو شاید بنگلہ دیش کے برابر ہے، یا بنگلہ دیش سے شاید کچھ ریشو اس کی زیادہ ہے، کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ یہ کئی دفعہ یہ اعداد و شمار سامنے آ چکے ہیں۔ تھوڑا انڈونیشیا آگے ہے یا پاکستان ہے، بڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے پاکستانی ہیں۔ ایک تو پاکستان پہ انہوں نے لگایا، دوسرا انہوں نے انڈیا پہ لگایا۔ انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، وہ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح مصر کو پر یہ پابندی لگا دی ہے، اور مصر کے علاوہ بنگلہ دیش پہ۔ ان ملکوں پہ یہ ہے کہ یہ 20 ریال روزانہ کے ادا کریں گے، اور یہ فیس جو ہے، یہ جو میل کوڈ ہے، یہ جو فیس ہے، یہ آپ کو ویزا فیس کے ساتھ ہی ادا کرنی پڑے گی۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 21 دن کا عمرہ کرنے گیا ہے تو اس کو وہاں پہ 31,000 31,500 روپیہ اضافی جمع کروانا پڑے گا اپنے فیس کے ساتھ، ویزا فیس کے ساتھ۔ تو یہ ایک بوجھ ہے۔ مطلب یہ سعودی عرب کو، حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کو پابند کرے کہ وہ ان سے کھانا لیں، اور وہ کھانا جو ہے نا وہ خود اس کی پیمنٹ لے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان وہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ تو میں نے 21 دن کا بتایا، لوگ 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی کتنے یہ پیسے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور ان کی ملاقات بھی ہے کراؤن پرنس سے، ولی عہد سے، شہزادہ محمد بن سلمان سے۔ تو یہ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ ضرور اٹھائیں۔ اور بھی ظاہر ہے ہمارے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا بھی کوئی خوشخبری آئے گی، جب آئے گی تب بتائیں گے، کیونکہ میں تو بہت کچھ آپ کو پہلے بتا چکا، ابھی تک آئی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو ہر پاکستانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہیں کچھ لوگ، امیر لوگ جو دے سکتے ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کی اور اللہ کے رسول کے روضے پہ حاضری کی تمنا ہے، وہ ہر پاکستانی کی ہے۔ تو لوگ تو اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، ساری زندگی لوگ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں، اللہ کے گھر میں حاضری دے سکیں، اللہ کے رسول کے روضے پہ جا کے سلام پیش کر سکیں۔ تو یہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی ویزا فیس اچھی خاصی ہے، جو ایئر ٹکٹس ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ اتنے مہنگے ہو رہے ہیں، تو اوپر سے یہ ایک، تو یہ اس پہ سعودی حکومت سے، یہ حکومت کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تاکہ یہ کم از کم ہمیں پاکستانیوں کو ایک سہولت مل جائے۔ اجازت دیجیے۔